سب سے پہلی اور سب سے بنیادی تجویز خود سے باخبر رہنا ہے، یعنی ایمانداری سے اپنا جائزہ لینا کہ ہم دن میں کتنا وقت اور کیوں سوشل میڈیا پر خرچ کرتے ہیں۔ اپنے فون کی اسکرین ٹائم سیٹنگز دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا ہے۔ جی، اور لوگ اکثر حیران رہ جاتے ہیں جب مسئلہ سمجھ میں آ جائے تو اسے کم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ اسی سلسلے میں مضمون میں ایک بہت ہی عملی مشق بتائی گئی ہے جو مجھے بہت پسند آئی۔ کون سی والی؟ وہ یہ کہ جب بھی آپ غیر ارادی طور پر موبائل فون اٹھائیں تو ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے پوچھیں، میں اس وقت موبائل کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ اچھا۔ اگر جواب کوئی ضروری کام ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جواب صرف بوریت یا عادت ہے تو فون واپس رکھ دیں۔ یہ بہت اچھی مشق ہے۔ یہ اس غیر شعوری عادت پر قابو پانے میں مدد دے سکتی ہے۔ اپنے موبائل کے غیر ضروری نوٹیفیکیشنز کو بند کرنا ہے۔ یہ تو بہت ضروری ہے۔ جی، ہر اطلاع آپ کی توجہ کو بھٹکاتی ہے اور آپ کو واپس اس ڈیجیٹل دنیا میں کھینچ لیتی ہے۔ اپنے موبائل کو یہ اجازت مت دیں کہ وہ آپ کو کنٹرول کرے، بلکہ آپ اسے کنٹرول کریں۔ اور ملٹی ٹاسکنگ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسے تو قابلیت سمجھا جاتا تھا۔ اب نہیں، مضمون میں اسے توانائی کا دشمن کہا گیا ہے۔ جدید تحقیق بتاتی ہے کہ یہ ہمارے دماغ کو تھکا دیتا ہے اور کسی بھی کام کا معیار گرا دیتا ہے۔ اس لیے ایک وقت میں ایک کام پر توجہ دیں۔ گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے بھی ایک بہترین تجویز ہے گھر میں کچھ ٹیکنالوجی سے پاک جگہیں اور اوقات مقرر کرنا۔ جیسے کھانے کی میز پر موبائل کا استعمال بالکل منع ہو۔ ہاں، یا رات کو سونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے فون کو بیڈ روم سے باہر رکھ دیا جائے۔ اس سے نہ صرف آمنے سامنے کی بات چیت کو فروغ ملے گا اور رشتے مضبوط ہوں گے، بلکہ نیند بھی بہتر ہوگی جو ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم قدم ہے حقیقی دنیا سے دوبارہ جوڑنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنے فون سے وہ تمام ایپس ڈیلیٹ کر دیں جن کی آپ کو واقعی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں۔ لمحے موجود میں جینا سیکھیں۔ جی، اور یہی تو انیسا اونیل نے کیا۔ اس نے صرف ایپس ڈیلیٹ نہیں کی، اس نے اپنی پوری ڈیجیٹل شخصیت کو ختم کر کے حقیقی دنیا سے رشتہ جوڑا۔ تو یہ حل صرف تھیوری نہیں بلکہ عملی طور پر ممکن ہے۔ بالکل۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی چمک دمک جس نے ہم سب کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے وہ بڑی حد تک ایک فریب ہے۔ ایک ایسی مصنوعی دنیا جو ہمیں حقیقی خوشیوں اور حقیقی رشتوں سے دور کر رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر خود اپنی ذات سے، جیسا کہ مضمون کے آخر میں بہت خوبصورتی سے کہا گیا ہے، اپنوں کے ساتھ بیتے ہوئے لمحات ہی آپ کی زندگی کی حسین یادیں بنیں گے، نہ کہ سوشل میڈیا پر انجان لوگوں کی دوستیاں۔ صحیح۔ یہاں ایک آخری سوچ میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ مضمون ہمیں یہ مشورہ دیتا ہے کہ ہم منفی مواد سے بچیں اور اپنی سوشل میڈیا فیڈ کو بہتر بنائیں۔ جو کہ ایک بہترین تجویز ہے۔ بالکل، لیکن کیا ہو اگر ہم اس سے ایک قدم آگے بڑھیں؟ کیا ہو اگر ہم نہ صرف اپنی آن لائن فیڈ کو بلکہ اپنی حقیقی زندگی کی فیڈ کو بھی اتنی ہی توجہ اور احتیاط سے ترتیب دیں؟ واہ، یہ بہت گہری بات ہے۔ یعنی ہم شعوری طور پر یہ فیصلہ کریں کہ ہم اپنا وقت، اپنی توانائی اور اپنی توجہ ڈیجیٹل دنیا کے مقابلے میں حقیقی دنیا میں کہاں، کن لوگوں کے ساتھ اور کن کاموں پر خرچ کریں گے۔ تو شاید اصل سوال اپنی آن لائن پروفائل کو بہتر بنانے کا نہیں، بلکہ اپنی حقیقی زندگی کو بہتر بنانے کا ہے۔